سارے نبی برابر نہیں. مقداد ابوذر جیسا نہیں, ابوذر سلمان جیسا نہیں. تو جب نبی کی بدن میں بیٹھنے والے نبی جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والے محمد جیسے کیسے ہونا؟ یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ مشکل باتیں تو نہیں ہیں. جب بد میں رسول میں بیٹھنے والے رسول اللہ جیسے نہ ہوئے تو کون؟ حلوہ تو آپ بھی کھاتے, میں بھی کھاتا ہوں. کسی نے 200 کتاب لکھ دی, مصنفین ہے نا تو کتابیں لکھتے ہیں. کہو کہ فلاں کی کتاب قرآن جیسی یا قرآن فلاں کی کتاب جیسا. کتابیں لکھنے والے تو ہیں نا, تو کہو نا کہ قرآن فلاں کی کتاب جیسا. تو قرآن فلاں کی کتاب جیسا نہ ہو اور محمد تم جیسا ہو جائے. اب رکنا نہیں ہے, اس بارے پر رکنا نہیں ہے, مجھے آگے جانا ہے. اب چونکہ بات قرآن مجید پر ہو رہی ہے اور میں آیتیں پڑھ چکا قرآن کے حوالے سے, تو اب اسی مرحلے پر رک جاؤں. دیکھو قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے, قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. قرآن کا پڑھنا بھی ثواب, قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. قرآن طاق میں رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن لائبریری میں سجانے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نازل نہیں ہوا, یعنی فقط اس کام کے لیے نہیں آیا. قرآن فقط مریض پہ پڑھ کے اسے شفا کرانے کے لیے نہیں آیا, قرآن فقط مردے پہ پڑھ کر اسے بخلانے کے لیے نہیں آیا. اچھا تو پھر قرآن کیوں نازل ہوا؟ تو سورہ نساء میں آواز دی, 4 سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, افلا یتدبرون القرآن. بھائی انہیں ہو کیا گیا ہے, یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی قرآن کی ڈیمانڈ یہ ہے اور اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس پہ تدبر کرو, غور کرو, فکر کرو, عقل سے کام لو. یعنی فقط ہل کر یاد کر لینا کافی نہیں ہے جب تک عقل سے کام نہ لو. یہی ہمارا ایک صادق سے دوسرے صادق, یہی تو ہے, ایک صادق سے دوسرے صادق کی طرف. مجھے اس مرحلے میں ایک آیت یاد آ گئی. دیکھو اگر پرچہ لے کے بیٹھا ہوتا تو اتنا ہی پڑھتا جتنا نوٹ کر کے لایا ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے بھی کچھ آ جاتا ہے نا. میں نے کیا کہا, ایک صادق سے دوسرے صادق کی طرف. کیا کمال کی آیت ہے. جب میرا نبی معراج کے لیے گیا, دیکھنا اب یہ آیت ایجنڈے میں نہیں تھی لیکن پڑھتے پڑھتے ذہن میں آ گئی اس جملے سے, ہے نا. بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بیان ہے وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے آپ محمد کو مسجد الحرام سے, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو لے کے گیا اپنے آپ محمد کو معراج کی شب میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک, ہے نا. تو کہاں سے کہاں لے کے گیا؟ ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف, ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف. بھئی ایسا ہی ہے نا. اچھا مسجد کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی مشکل بات میں تو سنا کرو, اور مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کرو تو کن سے کرو, ہے نا. اور سنا تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے دوستوں کہ مشکلات میں اسے پکارو جو غریبوں اور مفلسوں کے پکارنے پہ بھی آ جائے, اسے مت پکارو جو پیغمبر کے پکارنے پہ بھی نہ آئے.
کہ اب 60 دقیقے ہونے میں 6 منٹ رہتا ہے 6 دقیقے باقی ہیں 60 دقیقے ہونے میں. تو میں تھوڑا سا ٹائم تو لے لوں گا 7 منٹ ایکسٹرا, جیسے کہ ایک صادق سے دوسرے صادق تک آنا ہے مجھے, ایک صادق سے دوسرے صادق تک, ہے نا. اور آیت بھی یہی کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, آئے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, ہے نا. تو لے کے گیا ایک مسجد سے دوسری مسجد تک. مسجد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا تو گھر کہتے ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے, جہاں سجدہ کیا جائے. بہت توجہ رکھنا, پیچھے جو کھڑے ہوئے ان کو آگے کرو. مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں سجدہ کیا جائے, ہے نا. اچھا تو سجدہ تم بھی اپنے گھر میں کرتے ہو, سجدہ میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں, ہے نا. تو کبھی تم نے اپنے گھر کو مسجد کہا؟ کبھی میں نے اپنے گھر کو مسجد کہا؟ نہیں کہا نا. تو مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اجتماعی سجدے ہو. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اجتماعی سجدے ہو, ہے نا. ایک سجدے کرنے والی جگہ سے لے کے گیا دوسرے سجدے کرنے والی جگہ تک, ہے نا. اور سجدہ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جسے جہاں پر اجتماعی سجدہ ہو, ہے نا. تو ایک مسجد کی جگہ سے لے کے گیا دوسری مسجد کی جگہ تک. مسجد کو مسجد کہہ نہیں سکتے جب تک سجدے نہ ہوئے ہو. تو ایک مسجد سجدے کرنے والی جگہ سے لے کے گیا دوسرے سجدے کرنے والی جگہ تک, اور مسجد اسے کہتے ہیں جہاں اجتماعی سجدے ہو. تو یہی تو سمجھانا ہے کہ فقط نور محمد سجدے میں نہیں تھا, 14 کے 14 نور سجدے میں تھے عرش پر. پہنچی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ 14 کے 14 نور سجدے میں تھے. بہت توجہ رکھنا. اب رک جاؤ, اب یہاں پر رک جاؤ. قرآن میں یہ 14 سورہ ہے. اب ذرا سا جاؤ تیسرے سورے پر, سورہ آل عمران, اور اس کے پہلے رکوع کے اندر یہ آیت ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. بہت توجہ رکھنا. اب یہاں سے میں ایک صادق سے دوسرے صادق کی طرف جا رہا ہوں, اسی لیے یہ میں نے آیت پڑھی ہے. بہت توجہ رکھنا, ہے نا. هو الذی انزل علیک الکتاب, یہ اللہ وہ ہے جس نے حبیب تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات, اس قرآن میں اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ. محکم مثال سنو, میں نے کہا جناب مجھے ایک گلاس پانی پلائیں, ایک گلاس پانی پلائیں. محکم میں سب کے سمجھ میں آ گیا بھائی, یہ جملہ سب کے سمجھ میں آ گیا نا. محکم آسان. اب میں متشابہ کی مثال دے رہا ہوں. ذرا ان کو بلا دیں, آپ جو کھڑے ہیں نا ان سے گزارش ہے کہ ذرا ان کو بلا دیں. جو کھڑے ہوئے ان سے گزارش کر رہا ہوں, 10 ان کو بلا دیں ذرا ان کو. تو وہ جھنجھلا کے کیا کہنا کہ پہلے وہ ان کی تعریف تو کرو. پھر کیا کہنا کہ ان کو بلا دیں. تو موقع میں آسانی سے سمجھ میں آ جائے. متشابہ مشکل آیتیں جو آسانی سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن میں کچھ آیتیں موقع میں کچھ متشابہ ہے نا. اب میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, آیت کمال کی ہے. اگر میں پورا ترجمہ کرنے بیٹھ گیا نا اس وقت تو گفتگو بہت طویل ہو جائے گی. میں بہت مدد کر رہا ہوں, مجھے ایک شادی سے دوسرے شادی میں جانا ہے, اس لیے روک رہا ہوں. کبھی پھر تمہاری خدمت میں حاضر ہوا تو تم مجھے یاد دلا دو کہ پوری آیت کا ترجمہ کروں گا. خلاصہ سن لو, چلو خلاصہ سن لو. قرآن ابھی ہم نے تیرے اوپر نازل کیا. اس قرآن میں محکم آئے تھے متشابہ آئے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, جن کے دلوں میں کٹی ہے, جو منافق ہے, وہ آسان آیتوں کو چھوڑتا ہے اور مشکل آیتوں کی پیروی کرتا ہے. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ, تاکہ معاشرے میں
صوبے میں، گلیوں میں، گھروں میں فساد برپا کرے. آسان ہے تو کوئی چھوٹا، مشکلات کی پیروی کرتا ہے تاکہ گلیوں میں، کوچوں میں، ملکوں میں، صوبوں میں، دنیا بھر میں فساد برپا کرے. یہی تھا نا. اور ابھی سنو یہ جو متشابہات ہے نا، قرآن کے اصل معنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس قرآن کے اصل معنی یا میں اللہ جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جنہیں میں نے پڑھا کے بھیجا. تو خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن میں کچھ آیتیں محکم آسان، کچھ متشابہ. جس کے گلے میں، دل میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، وہ آسان کو چھوڑتا ہے، مشکلات کی پیروی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اپنی مرضی کی تعویلات کرے، معنی بیان کرے، ہے نا، اور معاشرے میں، سسٹم میں فساد برپا کرے، ہے نا. تو اب ہر قرآن بیان کرنے والے کے پیچھے مت جانا، یہ دیکھنا کہ رحمان کا پیرو ہے یا شیطان کا پیرو ہے. تو یہ سورہ آل عمران کہ قرآن میں کچھ آیتیں محکم، کچھ متشابہ، تیسرا سورہ. اور اب سورہ ہود میں آبادی 11واں سورہ. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. اس قرآن میں ساری آیتیں محکم ہیں، آسان. ثم فصلت، مفصل بھی ہے. اور کس کی طرف سے نازل ہوا؟ جو حکیم ہے، خبیر ہے نا. بہت توجہ رکھنا. یہ دوسرے مقام کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں کیا؟ کچھ آیتیں محکم، کچھ متشابہ. سورہ ہود میں کہتا ہے کہ پورا قرآن محکم، آسان. دو مقام ہو گئے، ہے نا. اب تیسرا مقام سورہ زمر. اللہ نزل الکتاب، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ نے اچھی باتوں پہ مشتمل کتاب کو نازل کیا اور یہ پوری کتاب متشابہ ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. بھائی اچھی کلمات پر، اچھی باتوں پر مشتمل کتاب کو نازل کیا جو کیا ہے؟ پوری کی پورے متشابہ ہے نا. تو آل عمران میں کہتا ہے کہ کچھ آیتیں محکم، کچھ متشابہ. سورہ ہود میں کہتا ہے کہ پوری کتاب، پورا قرآن محکم. سورہ زمر میں کہتا ہے کہ پورا قرآن متشابہ. ہو گئی بات؟ تین مقام کیا ہے. اور اب واپس جو سورہ نساء کی آیت پہ چلو. افلا یتدبرون القرآن. بھائی انہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. اللہ کی طرف سے آیا اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے. سورہ نساء میں کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے. اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اختلاف ہوتا ہے نا. اختلاف تو ہو گیا، اختلاف تو ہو گیا نا. مجھے معلوم تھا کہ خاموشی ہوئی. صبح سے ابھی تک بابا سبحان اللہ چل رہا تھا، یعنی آغاز سے ابھی تک. اور مجھے معلوم تھا کہ جب میں آؤں گا ادھر تو یہ خاموشی ہوگی اور اس خاموشی کو توڑنا ہے. اور خاموشی ٹوٹے گی بھی انہی نعروں سے. بہت بھائی یہی وہ آیتیں تھی جنہیں جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک لامذہب فلسفی نے موسم حج میں وہ جو مسلمان جمع تھے ان کے سامنے بیان کیا. اجتماع تھا موسم حج میں، حج کے موقع پر مسلمانوں کا اجتماع تھا. اجتماع بھی تھا، اجماع بھی تھا، مجمع تھا. ڈاڈو
सुठो आहे माण्हू माण्हू कटजी वञा अब सुनो ॾाढो सुठो अब सुनो हाँ ॾाढो सुठो सुनो इसे के मुश्किल बात है अगर 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 मैं ये तुम तक ना पहुंचा सका तो समझो मैंने सबर किया और अब मजनू ने दाएं बगले जाना काके तीसरी आयत पढ़ो का पढ़ो उसने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताब मुतशाबिहा है ना कि पूरी किताब मुतशाबिह है मुसलमानों ने फिर दाहिने बाएं देखना शुरू कर दिया खामोश हो गए कहा भाई जवाब दो अब वो अल्लाह मतलब फलसफी कह रहे मुसलमानों से कि जवाब दो कि सारी आयतें दुरुस्त है खामोश खामोश कहा कि अब सुनो चौथी आयत उसने वो चौथी आयत पढ़ी सूरह निसा की वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा ये अल्लाह का कलाम है इसलिए इख्तिलाफ नहीं है अगर किसी और की तरफ से आता ये कलाम तो इसमें इख्तिलाफ होता है ये पढ़ के चार आयतें उसने मुसलमानों ने कहा जवाब दो मुसलमानों ने दाएं देखा बाएं देखा भाई कमाल है सूरत हाल को समझो कि एक तरफ लामज़ा फलसफी है और सामने मुसलमानों का इजमा है